أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے آیت نمبر 33 اور 34 میں ایک حکم بیان کیا گیا تھا کہ جو لوگ ڈاکہ ماریں، مخلوق خدا کو تنگ کریں، ان کا مال لوٹ لیں، آدمیوں کو قتل کر ڈالیں، تو ان کی دنیاوی سزا اور آخرت کی سزا بیان کی گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا جرم تھا جس کو ذکر کیا گیا۔ قرآن کریم چونکہ ہدایت اور تربیت کی کتاب ہے، قرآن کریم جہاں احکام کو بیان کرتا ہے وہاں ذہنی انقلاب اور تبدیلی کے لیے قرآن کریم کچھ ایسی باتیں بھی ذکر کرتا ہے جس سے ذہن بدل جائے، ذہن تبدیل ہو جائے۔ جن لوگوں کا ذہن ڈاکہ مارنے کا تھا ان کے لیے توبہ سے پہلے آخرت کی پکڑ، دنیا کی سزا، پھر ان کو توبہ کی ترغیب، اللہ کی بخشش ان کو بتلائی گئی تھی۔ اب درمیان میں یعنی پہلے حکم کے بعد آگے ایک حکم آ رہا ہے جو چوروں کے متعلق ہے۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے اصول بتلاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کچھ باتیں ذکر فرمائیں۔ ان میں پہلے تو ایمان والوں کو مخاطب بنایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ان لوگوں کا انجام تم نے سن لیا کہ ڈاکو کا انجام کیا ہوگا، تم ان کی طرح نہ بنو، تم اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اس نے جن باتوں کو کرنے کا فرمایا ہے ان کو کرو، سبحان اللہ، اور جن باتوں سے اللہ پاک نے روک دیا ہے ان سے رک جاؤ۔ ڈاکہ ڈالنے سے، ڈاکہ مارنے سے اللہ پاک نے روکا ہے، اس سے رک جاؤ، اور رکو اس طور پر کہ اللہ کا خوف اور ڈر تمہارے دلوں میں ہو۔ حکومت کا ڈر کیا ہوتا ہے یا لوگوں کا خوف کیا ہوتا ہے؟ وہ تو عارضی خوف ہے، اصل خوف، اصل ڈر اللہ کا ہے۔ تو پہلی بات تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ فرمائی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی دلاتا ہے۔ دوسری چیز اللہ پاک نے فرمائی وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایسے کام نہ کرو جو تمہیں اللہ سے دور کر دیں۔ ڈاکہ زنی یہ اللہ سے دور کرنے والا کام ہے۔ تم کیا کرو؟
وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے قریب کرنے والی جو چیزیں ہوں تم ان کو اختیار کرو۔ الوسیلہ کا لفظ ہے اللہ کے قریب جو چیزیں کریں تمہیں، جو بھی اللہ کے نزدیک کرنے والی ہوں، ایمان، نیک اعمال، اللہ کو خوش کرنے والے کام، ان کو اختیار کرو۔ یہ وسیلے کا مفہوم نمبر 1 ہے۔ بعض مفسرین نے اس جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وسیلے کا مفہوم ذرا وسیع ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، اگر اس کو تم اپناؤ گے تو یہ ساری چیزیں وسیلے میں داخل ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کو دیا جائے۔ جیسے ایک مشہور حدیث ہے، 3 آدمی جا رہے تھے، بارش آ گئی، ایک غار میں چھپ گئے، اوپر سے چٹان گر پڑی، ان میں سے اپنا 3 آدمی تھے، اب چٹان کیسے ہٹائیں، زور لگائیں تو ہٹ نہیں سکتی۔ تینوں نے مشورہ کیا، آج جو نیک اعمال کیے ہوں ان کا اللہ کو واسطہ دو۔ چنانچہ ایک آدمی نے اللہ کو واسطہ دیا کہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، سبحان اللہ، اس نے مزدوری کی تھی، میں نے اس کو اجرت دی، مزدوری دی، اس نے نہیں لی، وہ چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو تجارت پر لگا دیا، اللہ، کچھ گائے کٹھی ہو گئیں، کچھ اونٹ کٹھے ہو گئے، کچھ بکریاں کٹھی ہو گئیں، کچھ جنس چیزیں تھیں، وہ آ گیا، عرصے کے بعد میری مزدوری دو۔ اللہ، میں نے کہا یہ اونٹ لے جاؤ، یہ بیل لے جاؤ، یہ گائے لے جاؤ، یہ بکریاں لے جاؤ۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، یہ تمہاری مزدوری جو تھی تھوڑی سی، میں نے اس میں تجارت کی ہے اور یہ اللہ نے برکت ڈال دی، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اے اللہ، یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس کی برکت سے ہماری یہ مشکل آسان فرما۔ چنانچہ چٹان کا ایک حصہ ہٹ گیا۔ اللہ، دوسرے نے کہا میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں نے اس سے برے ارادے کا اظہار کیا، وہ غربت زدہ تھی، غربت کی ماری ہوئی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا، آخر وہ اپنی غربت کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اتنی رقم مجھے ضرورت ہے۔ میں نے کہا میری شرط وہی ہے کہ رقم وہی دوں گا۔ ساتھ ہی میں نے برے ارادے کا اظہار کیا، وہ غربت کی وجہ سے آمادہ ہو گئی، لیکن ساتھ ہی اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ میں نے اے اللہ تیرے ڈر کی بنا پر اس برائی کے موقع کو، برائی کا موقع بھی تھا، برائی کے سارے اسباب بھی موجود تھے، لیکن محض میں نے تیرے ڈر کی بنا پر میں نے گناہ کو چھوڑ دیا تھا، تو آج ہماری یہ مشکل آسان کر۔ چنانچہ اللہ پاک نے ایک اور حصہ بھی چٹان کا ہٹا دیا۔ تیسرے آدمی نے کہا اے باری تعالیٰ، آپ کو معلوم ہے میرے والدین تھے، ضعیف اور بوڑھے تھے، میں جانور بکریاں وغیرہ چراتا تھا، ایک دن میں دور چلا گیا جنگل کے اندر، ان کو چراتا چراتا مجھے شام ہو گئی، میں آیا گھر میں، میرے والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ نکالا جانوروں کا، والدین کے پاس گیا، وہ سوئے ہوئے تھے، میں ساری رات دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا، میں نے ماں باپ کے لیے یہ کچھ کیا، اگر یہ میرا عمل تیری دربار میں قبول ہے
میری اس مشکل کو ہٹا دے۔ چنانچہ تینوں کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ یہ اعمال کا واسطہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی شخصیت کو واسطہ دے، اللہ کو واسطہ دے، تو یہ بھی جائز ہے۔ کسی نیک آدمی کا واسطہ دے، اے باری تعالیٰ یہ تیرے نزدیک مقبول آدمی ہے، میں اس کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب قحط پڑ جاتا، بارش نہ آتی، حضرت عمر حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ پکڑتے اور ان کو لے جاتے، ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عمر آسمانوں کی طرف منہ کرتے اور کہتے باری تعالیٰ آج ہم میں تیرا نبی موجود نہیں، اس کے چچا کو ہم لے آئے ہیں، اس کی برکت سے بارش برسا دے۔ بارش کو عربی میں اور لفظ بھی ہیں، ایک لفظ ہے سقیا، جہاں مدینہ طیبہ میں حضرت عمر حضرت عباس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، وہاں آج کل ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام مسجد سقیا ہے۔ سقیا کا معنی بارش۔ ایک نبینا آدمی آیا، حضور علیہ السلام کو عرض کرنے لگا میری بینائی چلی گئی ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہو تو میں دعا کر دوں، اگر یہ چاہو تو آخرت میں انعام ملے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا وہاں چلے جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھ لو، پھر ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمہ۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا کر جو کہ رحمت کے نبی ہیں۔ چنانچہ اس آدمی کی بینائی واپس آ گئی۔ چنانچہ جس آدمی کی نیکی پر آپ کو اعتماد ہے، آپ کا تقوی آپ کو معلوم ہے، اس کا تقوی اس کو وسیلہ بنا کر آپ دعا کر سکتے ہیں، چاہے وہ آدمی اس دنیا میں موجود ہو، چاہے اس دنیا سے چلا گیا ہو، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ نیک مانگنا اللہ سے ہے، وسیلہ اس آدمی کو بنانا ہے۔ یہ چیز توحید کے خلاف نہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 چیزیں بتلا کر فرمایا اللہ کے قریب ہو جاؤ، گناہ کر کے اللہ سے دور نہ ہو جاؤ۔ ڈاکو جو گناہ کرنے والے ہیں وہ اللہ سے دور ہو گئے۔ فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، نیک کام تو سارے کرو لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کا مطلب عام طور پر یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں دشمنوں کے ساتھ تلوار یا اس کے علاوہ جو اسلحہ ہو اس کو اٹھا کر میدان کارزار میں کھڑے ہو جاؤ اور ان سے جنگ کرو۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ کا نفس آپ کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، اس کے خلاف کوشش کرو، اس کی بات نہ مانو۔ شیطان انسانوں کو غلط راہ پر ڈالتا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ جاہدو کے مفہوم میں یہ تینوں باتیں شامل ہیں، اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف اور کفار کے خلاف جہاد کرو۔ اللہ سے ڈرو، نیک کام کرو، خصوصاً اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کامیاب لوگوں کا ذکر فرمانے کے بعد اگلی 2 آیاتوں میں ناکام لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جو ایمان کی پچھلی آیت میں آمنو تھا،
اگلی آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ ایمان سے خالی، تقوی سے خالی، نیک اعمال سے خالی، اب ان کا ذکر شروع ہوا۔ فرمائے ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ساری زندگی اسی پر رہ گئے، کفر سے توبہ نہ کی حتیٰ کہ موت آ گئی، اب اللہ پاک نے ان کے متعلق سزا کو بیان کیا ہے اور ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ان کا ایک نقشہ بیان کیا ہے۔ فرمایا دیکھو تم یوں سمجھو، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کافر آیا ہوا ہے، اس کے پاس زمین میں جو کچھ ہے آج اس کے پاس موجود ہے، زمین کے خزانے، زمین کے اندر جو دفن ہو چکی ہیں چیزیں، زمین کے اوپر جو چیزیں موجود ہیں، ساری کی ساری آج کافر کے پاس موجود، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اور بھی موجود۔ اب دنیا بھر کا سونا، دنیا بھر کی چاندی، دنیا بھر کا نقدی پیسہ، دنیا بھر کے جانور، دنیا بھر کی زمینیں، کھیتیاں، فصلیں، یہ سب ایک آدمی کے پاس ہیں، اور وہ کہتا، اب چاہتا یہ ہے لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج یہ دنیا بھر کا سامان اور اتنا اور بھی وہ دینا چاہتا ہے اللہ پاک کو کہ مجھے عذاب سے بچا لیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، ہرگز ہم ان سے قبول نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک قسم کا عذاب میں مبتلا رہیں گے یہ لوگ۔ ایک منظر یہ پیش کیا۔ نمبر 2، جب عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے، چاروں طرف آگ گھیر لے گی، یریدون ان یخرجوا من النار، اب چاہیں گے کسی طریقے سے جہنم سے رہائی مل جائے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی زور سے چیخ چلا رہا ہوگا، اس کو جہنم سے نکلوایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے بتلا، آج تیرے پاس دنیا بھر کا سونا ہو، مجھے دیتا ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے؟ وہ کہے گا بالکل دیتا ہوں، حالانکہ ہوگا ہی نہیں، کہے گا بالکل دیتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تو اس سے بھی ادنا مطالبہ کیا تھا، میں نے کہا تھا ایمان لا کر میرے پاس آ جا، لیکن تیری پیشانی شرک کے ساتھ داغدار نہ ہو، مشرک بن کر میرے پاس نہ آنا، میں تیری بخشش کر دوں گا، چاہے جتنے گناہ بھی لے کر آئے گا میں معاف کر دوں گا، لیکن تو نے میری بات نہ مانی، تو شرک کر کے آیا، لہذا آج معاملہ نہیں ہوگا، تیری بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، نہ نکلنا نصیب ہوگا، نہ عذاب کا خاتمہ ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب کے اندر رہیں گے۔ اگلی 2 آیاتوں میں چور کی سزا بیان کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں چوری کا مفہوم بڑا وسیع ہے، لیکن قرآن مجید نے جس کو ذکر کیا ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ ہے، تب جا کر یہ سزا ہوگی۔ قرآن کریم کا عام طور اصول یہ ہے، مردوں کے احکام بیان کرتا ہے، عورتوں کے احکام مردوں کے ضمن میں ہوتے ہیں کہ جو حکم مردوں کا ہے وہی عورتوں کا ہے، لیکن 2 جگہ پر آ کر قرآن کریم نے مردوں کے لیے بھی حکم بیان کیا، ساتھ عورتوں کے لیے بھی حکم بیان کیا۔
ایک یہی موقع ہے اور ایک 18ویں پارے میں جب اللہ پاک نے بدکاری کے احکام ذکر فرمائے ہیں کہ کوئی مرد بدکاری کرے یا کوئی عورت بدکاری کرے، وہاں مرد کا ذکر الگ، عورت کا ذکر الگ، اور اس جگہ چوری کا ذکر ہے، چور مرد کا ذکر الگ، السارق والسارقہ عورت چوری کرنے والی ہے اس کا ذکر الگ۔ اور ایک اور مقام بھی ہے، وہ بھی 18ویں پارے میں ہے، اللہ پاک نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا، فرمایا میرے پیغمبر مردوں کو فرمائیے نگاہ نیچے رکھیں، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ عورتوں کو الگ حکم دیا کہ یہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی حفاظت کریں۔ تو فرمایا اگر مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کا داہنا ہاتھ اس جگہ سے کاٹ لیا جائے۔ اس کو اردو میں پہنچا بھی کہتے ہیں، گٹا بھی کہتے ہیں، یہاں سے کاٹ لیا جائے۔ پھر اگر دوبارہ چوری کریں بایاں پاؤں کاٹ لیا جائے ٹخنے سے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ چوری کریں، اللہ، اب عادت بنا رہا ہے چوری کی، اب اس کو گرفتار کرے حکومت، اس کو جیل میں ڈال دے، جب تک یہ توبہ نہ کرے اس کو رہا نہ کریں۔ تیسری مرتبہ چوری کے بعد جسم کا کوئی حصہ نہیں کاٹا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن چوری کا معاملہ ایسا ہے، چوری کرنے والا یا چوری کرنے والی عورت یہ عاقل بالغ ہوں۔ عاقل کا معنی عقل مند ہوں۔ پاگل، دیوانے، مجنون اگر چوری کر لیتے ہیں ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اللہ اللہ، ہاں تادیبی کارروائی ہوگی جس کو تعزیر کہتے ہیں۔ عاقل بھی ہو، اپنا بالغ بھی ہو، اگر نابالغ نے چوری کی ہے تعزیر ہوگی، حکومت کچھ نہ کچھ اس کو تھپڑ وغیرہ لگائے گی، کچھ چھوٹیاں وغیرہ ڈنڈے لگ جائیں گے، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سبحان یہ ایک شرط ہے۔ نمبر 2، چوری ایسی جگہ سے کی جائے جو محفوظ جگہ ہو۔ اگر جگہ محفوظ نہیں ہے، وہاں ہر ایک آتا جاتا ہے، وہاں اگر ایسی جگہ سے چوری ہو جاتی ہے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ البتہ اس چور کو چھٹی بھی نہیں ہے، حکومت مناسب تادیبی کارروائی کرے گی۔ جہاں ہر ایک کا آنا جانا ہے، پبلک مقامات جو ہیں، پارک ہو گئے، کلب ہو گئے، بڑے بڑی جگہ ہو گئے جہاں لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، اگر ان جگہوں سے کوئی چوری کر لیتا ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ہاں تادیبی کارروائی ہوگی۔ پھر چوری اتنی مقدار میں ہو، خاص مقدار ہے، شریعت نے اس کی مقدار بتلائی ہے 10 درہم۔ سبحان اللہ، 10 درہم اس زمانہ میں چاندی کا روپیہ ہوتا تھا۔ آج کے زمانہ میں 2 تولے 7 ماشے 5 رتی یہ اس کی قیمت ہے، سبحان تقریباً 2.25 تولے چاندی ہو گئی۔ اللہ، اس کی قیمت جو بنتی ہے، مثال کے طور پر آج کل چاندی چل رہی ہے 1600-1700 کے قریب، تو 3 تولوں کی قیمت تقریباً 3.25 تولوں کی قیمت تقریباً
4,000 کے قریب قریب بن جائے گی. اللہ اتنی مالیت کی چوری ہو تب ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر اس سے کم مقدار کی چوری ہے ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا. البتہ حکومت اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دے گی، کچھ نہ کچھ سزا اس کو ضرور دے گی. پھر یہ چوری چھپ کر کرے، چوری چھپ کر کرے. اگر کھلے عام کر لیتا ہے، کوئی موبائل ہاتھ میں لیے جا رہا ہے، اس نے یوں جلدی سے ہاتھ مار کر چھین لیا. اب وہ موبائل جو ہے وہ 4,000 کے، وہ تو کئی ہزار کے موبائل ہیں آج کل، تو لاکھوں کے اوپر پہنچ گئے ہیں موبائل. تو یہ چونکہ اپنا کھلے عام نہیں ہے، اس کو باقاعدہ ایک آدمی اپنی نگرانی میں لے کر بیٹھا ہو تو تب جا کر اس کی کیا کی جائے گی، اپنا محفوظ مقامات پر اس کو رکھے ہوئے ہو اور محفوظ جگہ پر وہاں چیز موجود ہو. تو فرمایا جو ایسی چوری کر لے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ لو، چاہے مرد ہے چاہے عورت. جزاء بما کسبا، یہ ان کے کردار کا بدلہ ہے جو انہوں نے کردار کیا ہے. نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ سزا ہے جو کہ عبرت ناک ہے. واللہ عزیز، اللہ بڑی طاقت اور قوت والے ہیں، جو سزا چاہیں مقرر کر سکتے ہیں. حکیم ہیں، مناسب سزا مقرر کی ہے، سبحان اللہ. نہ مناسب سزا مقرر نہیں کی. آج کل یورپ تو یورپ تھا ہی تھا، جو یورپ والوں کی تعلیم رکھتے ہیں وہ بھی اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان سزاؤں کے اوپر عام طور پر نکتہ چینیاں، اعتراضات اور طرح طرح کے جملے کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ انسانیت کی شرافت کے خلاف ہے. پرویز مشرف نے اپنے دور میں کوئٹہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، استغفر اللہ. وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں شرافت انسانی کے خلاف ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر ان تک بات پہنچ جائے تو میں ایک مختصر چھوٹا سا قصہ آپ کو سناؤں. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کا ایک حاکم شاہ فیصل بھی رہا ہے. جب ہمارے ہاں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھا تو اس وقت شاہ فیصل سعودی عرب کا حکمران تھا. یہ ایک مرتبہ امریکہ گیا، اس کی پریس کانفرنس تھی. جو صحافی تھے انہوں نے اور سوالات جہاں کیے تو ایک سوال خاص طور پر کیا کہ جناب شاہ فیصل صاحب، آپ کے ملک میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، کیا یہ اچھا طریقہ ہے؟ شاہ فیصل نے کہا بھی میں تمہیں اس کی حکمت سمجھاؤں سبحان اللہ. تو وہ تم نہیں سمجھ سکو گے. میں تمہیں کہوں اللہ کا حکم ہے تو تم نہیں سمجھو گے. میں تمہیں کہوں کہ ہمارے رسول کا حکم ہے تم نہیں سمجھو گے، کیونکہ تم مسلمان ہی نہیں ہو. میں مسلمان آدمی، میں تم سے ایک بات، شاہ فیصل نے کہا کہ میں تمہیں ایک بریف کیس دیتا ہوں اپنی طرف سے. تم صحافی لوگ ہو، یہاں سے باہر نکلو، معلوم ہو جائے کہ اس بریف کیس میں پیسے ہیں، بتلاؤ اے صحافیو تم گھر پہنچ سکو گے؟ انہوں نے کہا جی نہیں پہنچ سکیں گے. بریف کیس بھی چھین لیا جائے گا اور ہم بھی قتل کر دیے جائیں گے. شاہ فیصل نے کہا آؤ میرے ملک میں تمہیں سونے کا بریف کیس بھر کر دیتا ہوں، پیسوں کا نہیں، سونے اور چاندی کا.
निकलो मेरे मुल्क में, जिस शहर में जाओ तुम्हारी जान भी महफूज होगी, तुम्हारा माल भी महफूज होगा, अमन व अमान के साथ घूमो फिरो, अगर तुम्हें कुछ हो गया जिम्मेदार शाह फैसल होगा। मेरे मुल्क में उसने कहा दुकानें खुली रहती हैं, लोग नमाज के लिए चले जाते हैं, कोई ख़तरा नहीं लोगों को कि हमारा सामान चोरी हो जाएगा, हमारा माल चोरी हो जाएगा। जहाँ ये सज़ाएं नाफिज होती हैं या हुई हैं वहाँ चोरी की वारदातें नहीं हुई। हदीस पाक में आता है जो सहाबा के ज़माना में किस्सा हो उसको भी हदीस कहा जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माना में 2 साल 4 महीने हुकूमत की है, एक चोर का हाथ काटा गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल हुकूमत की है, 10 साल में एक चोरी का मुकदमा पेश हुआ, सिर्फ एक आदमी का हाथ काटा गया। अगर एक आदमी के हाथ काट दिया जाए पूरा मुआशरा, पूरे इंसानियत के जो जितने लोग हैं सब आराम से सोएं, अमन से सोएं। आज ना हमारे घर महफूज, ना हमारी रोडें महफूज, ना हमारे बाज़ार महफूज, कोई आदमी महफूज नहीं है। बैंक से निकले डरता है कि आगे पीछे मेरे कोई लोग ना आ जाए, बल्कि आज तो एटीएम कार्ड जो वो दे रहे होते हैं अंदर, पैसे निकालते हैं चारों तरफ देखते हैं। पहले तो बैंक के अंदर से लेते हैं, आजकल एटीएम वो कार्ड आ गए, तो कौन महफूज है? आज कौन महफूज है? हिफाजत ख़त्म हो गई। जो लोग इन सज़ाओं पर एतराज़ करते हैं वो चोरों के खैर खा हैं, लेकिन उनको कहते हैं इंसानियत के नाते इन पर रहम करो। जिनकी इन्होंने इज्जत लूटी, माल लूटा, वो इंसान नहीं थे। चंद जालिमों का तहफ़्फ़ुज़ करके पूरी इंसानियत के ये लोग दुश्मन बने हुए हैं। आए दिन चोरों को पकड़ते हैं, जेल में बंद करते हैं, पुलिस ले जाती है। क्या चोरी की वारदातें कम हो गई है? थोड़ी हो गई है। हर साल हुकूमत साल के इख्तिताम पर रिपोर्टें शेयर करती है कि हमारा मुल्क चोरी के मामला में, डाका ज़नी के मामला में किस दर्जे पर है। हर साल की रिपोर्ट को देखा जाए, पिछले साल की रिपोर्ट से रिपोर्ट ज़्यादा होती है, वारदातें ज़्यादा होती हैं। हालांकि जेलें हैं, पुलिस है, पुलिस गश्त भी करती है, गश्त करने के अलावा रोड की पुलिस अलावा मुकर्रर है। क्या वारदातें ख़त्म हो गई, बंद हो गई? गाड़ियाँ नहीं लूटी गई, ट्रेनों में नहीं लूटा गया, कारों को नहीं रोका गया, बड़ी बड़ी बसों को नहीं रोका गया, रोक कर उनको लूट लेते हैं। हमारी ना मंडियाँ महफूज, ना बाज़ारें महफूज, ना घर महफूज, ना महल्ले महफूज। ये है एक कानून के बावजूद जेलें भरी हुई हैं चोरों से, फिर भी वारदातें ख़त्म नहीं हो रही। इसलिए अल्लाह पाक ने जो कुछ फरमाया है, अल्लाह पाक इन लोगों से अपनी मखलूक का ज़्यादा खैर खा है। उसने कानून बनाया है। उस फरमाया फमन ताब मिन बाद ज़ुल्म, अब चोरों को तरगीब दी जा रही है। कोई कानून ऐसा नहीं है जो चोरी के बाद तौबा कर ले, वह अस्लह, और अपनी इस्लाह करे, आइंदा चोरी से तौबा तैब हो जाए, तो फिर यूँ समझ लो फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, अल्लाह भी उस पर फिर उसकी तौबा को कबूल कर लेगा। इन्नल्लाह गफूर, अल्लाह बड़े बख्शने वाले हैं, उसके गुनाह को माफ़ कर देंगे, आखिरत में सज़ा नहीं देंगे। रहीम, उसको शर्मसार नहीं करेंगे बल्कि आखिरत की नेमतें देंगे। क्योंकि दुनिया के हुक्मरान एतराज़ करते हैं तो अल्लाह ने ज़रिए अपनी हुकूमत का नक्शा दिखलाया। फरमाया हर वो आदमी जो कुरान करीम की इस आयत को सुनता है, अल्लाह फरमाते हैं सुनो, अलम तालम,
تمہیں علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، زمین میری، آسمان میرے، زمین اور آسمان میں جو رہتے ہیں وہ میرے، یعذب من یشاء، جس کو میں چاہوں گناہوں پر سزا دوں، ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہوں معاف کر دوں، بے شک میں حاکم وقت ہوں، واللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اس لیے جو چوروں کی سزا مقرر کی گئی ہے، اور ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، چور نے چوری کی، جس کی چوری کر لی، آپس میں ان کی ملاقات ہو گئی، اس نے اس سے معافی مانگ لی، یار مجھے معاف کر دے، مقدمہ دائر نہ کر، اللہ عدالت میں مقدمہ نہیں کیا، جج کو پتہ چل گیا، اب جج اپنی مرضی سے اس چور کو گرفتار نہیں کر سکتا، اللہ جج کہتے جا، جب جس کی چوری تو نے کی ہے اس نے معاف کر دیا ہے، جا اللہ سے بھی معافی مانگ گناہ کی، اب یہ گرفتار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر چور گرفتار ہو گیا، معاملہ اسلامی عدالت میں چلا گیا، آج کی عدالتیں نہیں، یہاں تو انصاف ملتا نہیں ہے، یہاں تو عدالتوں میں انصاف فروخت ہوتا ہے، ریٹ لگتے ہیں، پیسے طے ہوتے ہیں۔ اسلامی عدالت میں جب مقدمہ چلا جائے، اب جس کی چوری ہو گئی آ جاتا ہے، جج صاحب اس کو سزا معاف کر دیں، اب نئی معافی ہوگی، کسی ایم این اے، ایم پی اے، کسی کی سفارش سے جج کو حق نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہ معاف کرے۔ عدالت سے پہلے معاملہ ادھر نہیں گیا اور آپس میں رسپت ہو گئی، طے طوا ہو گئی، معافی تلافی ہو گئی، اب جج کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ یہ آپ آ گیا حکم، اور اس سے ان احکام سے کچھ پہلے یہودیوں عیسائیوں کا ذکر چلتا رہا، اگلی آیت سے پھر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر شروع ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تمام نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ڈکیٹی سے، چوری سے محفوظ فرما، ڈاکوں کو، چوروں کو ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو اس گناہ سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان اعمال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت ہمارا پورا ملک بارشوں کی لپیٹ میں ہے، اے اللہ ان بارشوں کو ایسی جگہ لے جا جہاں ضرورت ہو۔ اے اللہ اب آبادیوں میں نقصانات ہو رہے ہیں، اے اللہ ان نقصانوں سے اب حفاظت فرما۔ اے اللہ جانور مر رہے ہیں، مکانات گر رہے ہیں، لوگوں کے بڑے بڑے نقصان ہو رہے ہیں، اب رحم فرما، فضل فرما، مہربانی فرما، اپنی مخلوق کے اوپر خاص رحمت فرما، اور اس بارشوں کے سلسلے کو اب یہاں موقوف فرما دے، جہاں شدید ضرورت ہو وہاں ان کو رحمت بنا کر برساتے رہیں۔ اے اللہ جن کے نقصان ہو گئے ہیں ان کی خاص نصرت اور مدد فرما، جن کی اب تک آپ نے حفاظت فرمائی ہے آئندہ بھی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور ہم سب کی بخشش فرما کر بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔